نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میں جناب بھائی حافظ افضل شیخ صاحب کی دعوت پر آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آپ سے ہم کلام ہوں، اور حافظ صاحب نے ایک مرتبہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ پہلی مرتبہ آپ کو عیدگاہ میں دعوت خطاب کا موقع مل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی ہو جائے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ فیصل بھائی، یہ شہر جہاں پہ آپ نے مجھ ایسے ناچیز کو خطاب کا موقع دیا، یہ شہر ہمارے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہے۔ اس شہر کے در و دیوار، اس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے۔ یہ اس شہید کا شہر ہے کہ جس کی ساری زندگی شہر سیالکوٹ کے باسیوں کے سامنے گزری ہے، اور آج لگ بھگ 35 برس کے بیت جانے کے باوجود علامہ شہید شہر سیالکوٹ کے رہنے والوں کے دلوں میں ان کی دھڑکن بن کے دھڑک رہے ہیں، ان کے جسم و جاں میں خون بن کے گردش کو کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ کے رہنے والوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علامہ شہید جس نے ساری زندگی شان صحابہ، شان اہل بیت اور دفاع صحابہ کے نعروں کو صرف نعروں تلک محدود نہیں رکھا، صرف دعووں تلک محدود نہیں رکھا، صرف واہ واہ تلک محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دیا، جب تلک اہل حدیث کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے دفاع صحابہ کا اعلان کرتا رہے گا۔ اور علامہ شہید نے، بابا شہید نے اس بات کو صرف نعرے کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پر جام شہادت کو نوش کر لیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی لحد سے یہ صدا آ رہی تھی، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رکھتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور آؤ سیالکوٹ کے رہنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے اسی شہید قائد کی اسلاف کی، ان کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اوکے، تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس موڑ پر بابا شہید کے ہی ایک جلسہ عام میں کہے ہوئے تاریخی الفاظ یاد آ گئے، اور میں اکثر ان الفاظ کو دہراتا ہوں۔ سیالکوٹ کے رہنے والوں لوگوں سنو، علامہ شہید نے
بیگم کوٹ میں ایک عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، اور لوگوں سنو، نصیب اپنا اپنا، مسلک اپنا اپنا، تمہیں تمہارا مسلک مبارک ہو۔ کسی کے نصیبے میں چمٹا آیا، کسی کے نصیبے میں نوحہ آیا، کسی کے نصیبے میں مرثیہ آیا، کسی کے نصیبے میں چھری اور چاقو آیا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے نصیب میں یا رب کا قرآن آیا یا کالی کملی والے کا فرمان آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ اور سنو، کل قیامت کا دن ہوگا اور تم آنا، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہوئے آنا، عمر فاروق کو برا بھلا کہتے ہوئے آنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خوش نصیب آئیں گے، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے آئیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ عجیب بات ہے، محرم کا یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا۔ محرم کے اس مہینے میں یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ کلیم آپ نے فرعون سے نجات کو حاصل کیا، اور 10 محرم کو ہی حضرت علی کا نور نظر، فاطمہ کے لختے جگر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن حضرت حسین، آپ نے بھی جام شہادت کو نوش کیا۔ مگر یہ کیا بات ہے، حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج ہم عیدگاہ میں فیصل بھائی اور دوسرے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب ہم حسنین کریمین حسن و حسین کی شان کو بیان کریں گے، جہاں ہم حضرت علی کی تلوار کا تذکرہ کریں گے، وہیں پر اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر کی صداقت کا اعلان کیا جائے گا، فاروق کی عدالت کو بیان کیا جائے گا، عثمان کی صحابت کا تذکرہ کیا جائے گا، معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا۔ اور سیالکوٹ کے رہنے والوں، آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کے سامنے بآواز بلند اس بات کا عزم کرو، فاروق کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، ذی النورین کی صحابت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب تماشا ہے، جس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہم شہداء کے ورثاء نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ ہم دفاع صحابہ کو ہر ممکن کرتے رہیں گے، اسی طرح بعض شر پسند عناصر محرم کا مہینہ آتے ہی محب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چوڑا اٹھتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کی شان میں گستاخی کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور اٹھتا ہے، حضرت عمر کی شان میں تنقیص کو کرتا ہے۔ ایک اور اٹھتا ہے، ذی النورین کی شان میں بکواس کو کرتا ہے۔ ایک اور اٹھتا ہے، اما عائشہ آپ کی شان میں تنقیص کو کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے عیدگاہ میں ہم اس صبر کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے جسمانی اور روحانی فرزند ابھی زندہ ہیں۔ ہمارے جیتے جی کسی کو اس بات کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان اکابر صحابہ کی شان میں گستاخی کو کرے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اور ہم لوگ
اللہ کے فضل و کرم سے محبتوں کو بانٹنے والے، پیار کو تقسیم کرنے والے، ہماری دعوت سیدھی سادی دعوت، پیار کی دعوت، محبت کی دعوت، امن کو تقسیم کرنے والے، محبتوں کو بکھیرنے والے، ہم نے سادہ سی بات کو کیا۔ ہماری دعوت آسان ہے، اہل حدیث کے بیٹے کو منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ، یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ۔ اہل حدیث کے بیٹے کی گردن جھکی ہوئی ہے، مگر قول اللہ کے ہوتے ہوئے، آقا کائنات کی حدیث کے ہوتے ہوئے، اہل حدیث کے بیٹے کو یہ بات کہو گے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے، کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک جسم کے ساتھ جان کا رشتہ منظور ہے، جب تک خون جسم میں گردش کر رہا ہے، جب تک دل کی دھڑکن زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم نے، ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا۔ آج انہی شہداء کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے تجدید عدم کے لیے عیدگاہ میں اس نعرہ رخصتہ حیض کو لگانے کے لیے آئے۔ جب تک جسم میں جان موجود ہے دفاع صحابہ کو کرتے رہیں گے، اور صحابہ کے دفاع کے لیے تیار ہو۔ اور تم اس ابو بکر کی اہانت کو کرتے ہو جس کے بارے میں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ اور پھر وہ عمر جس کے بارے میں آپ کا ارشاد عالی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ ذی النورین جس کو ایک موقع پر آقا کائنات نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی، ہر دفعہ پوچھتے کون ہے جو اسلام کو بما اسلحہ و ساز و سامان، اسلام کو 100 سواریوں کی ضمانت دے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہوتے، آپ بیٹھنے کا اشارہ کرتے، پھر پوچھتے، عثمان دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، چوتھی مرتبہ، چھٹی مرتبہ، 7ویں مرتبہ، آپ نے 8ویں مرتبہ پھر پوچھا کون ہے جو اسلام کو آج تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو اسلام کو 100 سواری بما ساز و سامان دے۔ عثمان کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ حاضر ہیں۔ نبی محترم اپنی نشست سے اٹھے، عثمان کے پاس پہنچے، سینے سے لگایا، کت یا عثمان، عثمان بس کر، آج کے بعد تو جو جی چاہے کر لے، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور وہ معاویہ اس کی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا، سحری کا وقت ہے، آقا کائنات آپ کے اور میرے لیے دعا کر رہے، لوگوں آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، سحری کے کھانے کی طرف آؤ، برکت کی طرف آؤ۔ اور اسی موقع پہ کیا ارشاد فرمایا، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرمانا، اللہ آج اسے جہنم کی آگ سے بچانا۔ وہ معاویہ ہمارا ایمان ہے، ایک ایک صحابی جنتی ہے۔ وہ معاویہ جس کے بارے میں آمینہ کے لال اپنی لسان مبارک بات سے ارشاد فرما رہے، جس کے بارے میں اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتا ہے رضا خدا بندی سے بات کر رہا ہے۔ آپ اس کے سامنے دعا کو کر رہے، اور اسی مہینے میں، اسی برس ایک لانتی، ایک لعین، جہلم کا چوڑا، جہلم کا مراسی، مرزا جہلمی بکواس کو کرتا ہے
کہ ہم اس دور میں نہیں تھے. آپ جن لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، اگر وہ لوگ کس کے بارے میں کہہ رہا؟ حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہا او اہل حدیثو، جن اصحاب کا تم دفاع کرتے ہو، حضرت معاویہ کا، مغیرہ بن شعبہ کا، عمر بن العاص کا، جن کا تم دفاع کرتے ہو، معاذ اللہ وہ بھی اگر قبروں سے اٹھ کے آ جائیں ہماری تلوار سے نہیں بچ سکتے. اب وہ ہماری تلوار سے تو بچ گئے مگر ہماری زبان سے نہیں بچ سکتے. شرم آتی ہے، بغیرتی کی انتہا ہے، لعنت ہے ہمارے ایسے جینے پر. ہم قانون کے ماننے والے، قائن پاکستان کو تسلیم کرنے والے، ہم احکام والا سے ان کے سامنے اپنے اس مطالبے کو رکھ چکے، ایف آئی آر کی اپلیکیشنوں کو جمع کروا چکے، مگر احکام والا ان کے کانوں پر جو تلک نہیں رینگ رہی. اسی لیے ہم نے 23 مارچ کو چوک بیگم کوٹ میں اس جلسہ عام کو یوم احتجاج کا نام دیا ہے. ہمارا نعرہ آج عیدگاہ میں بھی سن لو. اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابھی زندہ ہیں. ہمارے جیتے جی کوئی شخص اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کو نہیں کر سکتا. ہمارا مطالبہ آئینی ہے، ہمارا مطالبہ قانونی ہے. فوراً سے پہلے اس جہنم کے کتے کا پٹا ڈالا جائے، قانون کو علمبرداری کی جائے، اس کو حوالات کے پیچھے پھینکا جائے، وگرنہ ہم اس بات کی آپ کو تنبیہ کیے دیتے ہیں انشاءاللہ 23 کو چوک بیگم کوٹ میں دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا. ڈی آئی جی آفس کے باہر، ایس ایس پی کے آفس کے باہر ہم اس وقت تلک احتجاج کو جاری رکھیں گے جب تلک آپ قانون کے علمبرداری کا اعلان نہیں کر دیتے. ساتھیو یہ کیا مذاق ہے کہ آج اصحاب رسول کی شان میں اہانت کو کیا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کو کیا جاتا ہے، اور ہمارے جیسا کوئی طالب علم کھڑا ہو کے یہ بات کرتا ہے قانون کو حرکت میں لے کے آؤ، ہمارے جذبات کو ٹھنڈا کرو، ان مجرموں کے خلاف ایف آئی آر کو کاٹا جائے، قانونی کارروائی کو کیا جائے، مگر احکام بالا کے کانوں پر جو تلک نہیں رینگتی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ہم ان شہداء کے وارث ہیں. موت کیا چیز ہے، موت کی کیا حقیقت ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بابا شہید کہا کرتے تھے کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے، کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں مر جائے، کسی موذی مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے، اور کیا ہی خوش نصیبی ہے موت ایسے عالم میں آئے کہ آپ رب کا قرآن پڑھ رہے ہوں، کالی کملی والے کا فرمان پڑھ رہے ہوں، دفاع صحابہ کے لیے میدان عمل میں ہوں، دفاع ختم نبوت کے لیے عمل میں میدان میں موجود ہوں. اور کیا سیالکوٹ کے رہنے والوں میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند اس بات کا اعلان کرو، دفاع ختم نبوت کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو، دفاع صحابہ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو. ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک عہد ہم قائدین کی موجودگی میں آپ سے کیے دیتے ہیں. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی سیالکوٹی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی چودھری اور وڈیرے کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.